إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم انفعني بما علمتني اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنا علما. محترم بزرگوں، قابل احترام اسلامی بھائیوں اور پیارے بچوں، محترم بھائیوں، صلح حدیبیہ کے جو 10 دفعات تھے، مکہ کے مشرکین اور مسلمانوں کے بیچ میں جو صلح ہوئی تھی، اس کے جو 10 دفعات تھے، 10 نقاط تھے، 10 پوائنٹ تھے، میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ کے آخر میں آپ کے سامنے رکھا تھا. ان نقاط میں سے یا ان دفعات میں سے، ان پوائنٹس میں سے کچھ پوائنٹ انتہائی مشکل ترین تھے مسلمانوں کے، بلکہ اکثر مسلمانوں کے گلے کے اندر اتر ہی نہیں رہا تھا، ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے یعنی جلیل القدر صحابی اس میں پیش تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صلح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دفعات پر کیا تھا، وہ میں آپ سے گزارش کروں گا اس کو پڑھیں اور پھر اس کے بعد کے جو نتائج تھے اس پر ذرا غور کریں. کن بنیادوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صلح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے؟ یہ صلح کی جو بنیادی دفعہ تھی وہ یہ کہ مسلمانوں میں سے اگر کوئی آدمی مکہ چلا گیا تو مکہ کا کوئی آدمی یا مکہ کے سردار اس کو واپس نہیں کریں گے، لیکن اگر مکہ کا کوئی آدمی مسلمان ہو کے مدینہ آ گیا تو مسلمانوں کو یعنی مدینہ والوں کو واپس کرنا پڑے گا. یہ اس طرح کی صلح کی باتیں صحابہ کرام بہت رنجیدہ تھے، بہت غمگین تھے، بہت نڈھال تھے، بہت ہی زیادہ کبیدہ خاطر تھے. غموں سے چکنا چور ہو کر کے کس بنیاد پر یہ صلح ہو رہی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صلح آپ کیسے کر رہے ہیں؟ میرا آپ سے کچھ سوالات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچے رسول ہیں نا؟ ہاں میں سچا رسول ہوں. ہم لوگ حق پر ہیں نا؟ ہاں آپ لوگ حق پر ہیں، مسلمان حق پر ہیں، صحابہ حق پر ہیں. وہ لوگ باطل پر ہیں نا؟ کفار مکہ، ہاں وہ لوگ باطل پر ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے یعنی ہماری مدد اور نصرت کرنے کا وعدہ کیا کہ نہیں کیا؟ ہاں کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنگ ہو جائے، ہم میں سے اگر کوئی شہید ہوگا تو جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ ہاں جائیں گے. ان میں سے اگر کوئی قتل ہوا تو وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا نہیں جائے گا؟ ہاں یہ بھی صحیح ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ اتنا دب کر کے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ ہم کو یہ سال جانے نہیں دے رہے ہیں، ریٹرن بھیج رہے ہیں، واپس بھیج رہے ہیں، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کوئی یہاں سے جائے گا تو وہاں والے بھگائیں گے، یہاں سے کوئی آئے گا تو یہ والے واپس نہیں کریں گے. اس طرح کی دبی ہوئی صلح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آپ کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خطاب کے بیٹے میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آپ نے یہ بھی کہا تھا، مدینہ سے نکلتے وقت آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم کو اللہ نے خواب میں دکھایا ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ ہم مکہ کا طواف کر رہے ہیں، صفا مروہ کے درمیان صحیح کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں. آپ نے کہا تھا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں نے کہا تھا،
لیکن خطاب کے بیٹے میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اسی سال اللہ نے ہم کو خواب دکھایا ہے، یعنی خواب کی تعبیر اسی سال ہوگی یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ میری مدد کرے گا، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اللہ میری مدد ضرور کرے گا، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ نے جو مجھے خواب میں دکھایا ہے وہ شرمندہ تعبیر ہوگا، اور ہم تمہارے ساتھ مل کر کے خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، عمرہ کے فرائض ادا کریں گے۔ اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ پھر بھی اطمینان میں نہیں، اتنی دبی ہوئی صلح، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، یہی سوالات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس رکھا، اور جو جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو دیا تھا وہی جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیا۔ بہرحال کریں تو کیا کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی نافرمانی تو نہیں کی جا سکتی ہے، کیونکہ ان کے یہاں نافرمانی کرنا دائرہ اسلام سے نکل جانا ہے، مرتد ہو جانا ہے، ایک بہت بڑا گناہ، گناہوں میں جو شرک سب سے بڑا گناہ ہے، ایسے ایک بہت بڑا گناہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تھا۔ لیکن بہرحال دل کا معاملہ تو اپنے ہاتھ میں ہوتا نہیں ہے، دل اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اللہ کے انگلیوں کے بیچ میں رحمان کے انگلیوں کے بیچ میں بندوں کا دل ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دیگر صحابہ کرام ایک دم نڈھال ہو کر کے، چکنا چور غموں سے ہو کر کے، اداس اور اداسی کی کیفیت میں واپس چلے مدینہ کی طرف۔ کیسے صلح ہو گئی، کیسے صلح ہو گئی؟ اللہ رب العالمین سب دیکھ رہا تھا، دیکھ نہیں رہا تھا، سب کرا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق یہ ساری باتیں ہو رہی تھی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے بیچ میں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یوں ہی آزادانہ اپنی رائے قائم کرتے ہوئے چھوڑ دینا، اتنا بڑا ڈیسیژن لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ نڈھال غموں سے چکنا چور صحابہ کرام جب مدینہ کی طرف نکلے، تھوڑی دور صلح حدیبیہ سے نکلے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو بشارتیں سنایا، سورہ فتح نازل کیا، اور سورہ فتح نازل کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، سورہ فتح کی پہلی آیت، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے جھولی میں واضح فتح ڈال دیا، جیت آپ کی مقدر ہو گئی، ہم نے انا فتحنا لک فتحا مبینا، کھلی ہوئی جیت، ڈھکی چھپی جیت نہیں، کھلی ہوئی جیت ہم نے تمہارے نصیب میں ڈال دیا۔ وینصر آگے وینصرک اللہ نصرا عزیزا، اور اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ تعالیٰ آپ کا باقاعدہ بڑی طاقت کے ساتھ، بڑی قوت کے ساتھ تمہاری مدد کرنے کے تیار ہو رہا ہے اللہ رب العالمین۔ وینصرک اللہ نصرا عزیزا، مصدر کے بعد پھر اس کی صفت یہ تاکید در تاکید ہے کہ اللہ تعالیٰ اب تمہاری مدد کرنے پر اتارو ہو رہا ہے۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونہا، اور مسلمانوں سنو، اللہ تم سے وعدہ کر، وعدکم اللہ، او حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام جو بڑے نڈھال ہو کے مایوس ہو کے واپس آ رہے تھے، یہ کیسا ڈیسیجن ہے، یہ کیسا صلح ہے، ایسا دب کر کے صلح نہیں کرنا چاہیے۔ سنو، وعدکم اللہ مغانم کثیرہ، اللہ تم سے وعدہ کر رہا ہے کہ ان قریب بہت سارا، ڈھیر سارا تم کو مال غنیمت کے انبار لگنے والے ہیں، تمہارے پاس دشمن کے میدان کو جیت کر کے بہت سارا مال غنیمت تمہارے قدموں میں آنے والا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے تاخذونہا، اے میرے صحابہ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، تھوڑا صبر کر لو، تھوڑا انتظار کر لو، زیادہ گھبراؤ نہیں، چکنا چور نہ ہو۔ کون کہتا ہے تم ہار گئے ہو؟ کون کہتا ہے تم کمزور پڑ گئے ہو؟ کون کہتا ہے تم شکست کھا گئے ہو؟ نہ، اس صلح کے ذریعے سے تم جیتے ہو، ہارے نہیں ہو۔ اس صلح کے ذریعے سے تم مضبوط ہوئے ہو، کمزور نہیں ہو۔ اس صلح کے باریکیوں کے اندر جا کے جب غور کرو گے، اس صلح کے دفعات میں غور و فکر کرو گے، تب پتہ چلے گا ارے یار یہی تو ہماری اصل صلح ہے، یہی تو اصل ہماری جیت ہے، یہی تو اصل ہماری فتح مبین ہے۔ اس کے دور اندیش، اس کے دور اثرات، نتائج بہت جلد آئیں گے، تھوڑا سا صبر کر لو، تھوڑا صبر کرو۔ ایسا نتیجہ، یہ صلح کے دفعات کا ایسا بہترین خوشکن اثرات تمہاری زندگی میں بہت جلد آنے والے ہیں کہ ان نتائج کو دیکھ کر کے، ان اثرات کو دیکھ کر کے، صلح حدیبیہ کی وجہ سے جو تمہاری زندگی کے کایا پلٹیں گے، تمہاری زندگی کے جو اوراق پلٹیں گے، اس کو دیکھ کر کے تم حیران بھی ہوگے اور تمہارا دل خوشی سے باغ باغ بھی ہو جائے گا۔ اچھا، یہ صلح حدیبیہ کیا تھا اس لیے اتنا سارا ملا، یہ صلح حدیبیہ کیا تھا اس لیے اتنا روشن یعنی اسلام کی تاریخ بنتی جا رہی ہے۔ یہ تم کو اپنی آنکھوں کے سامنے میں تم کو دکھاؤں گا، اللہ رب العالمین کا وعدہ تھا۔ میرے بھائیوں، پھر کیا ہوا؟ چند دن گزرے، 1 سال نہ
2 سال نہیں بھائی، صرف 2 مہینہ یا 3 مہینہ۔ ذی القعدہ کے مہینے میں یہ صلح ہوئی تھی سن 6 ہجری میں۔ ذی القعدہ کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ ذی الحجہ۔ ذی الحجہ کے بعد شروع ہو گیا۔ اب اس صلح حدیبیہ کے جو برکات تھے، جو اس کے ثمرات تھے، جو اس کے بہترین مسلمانوں کے حق میں نتائج تھے، وہ بالکل عیاں ہونے لگے اور ظاہر ہونے لگے۔ مجھے صرف آج کے خطبہ جمعہ میں یہی اس پوائنٹ پہ گفتگو کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس صلح حدیبیہ کو فتح مبین کیسے کہہ دیا۔ اِنَّا فَتَحْنَا فَتَحًا مُبِينًا، بظاہر آپ دیکھیں گے اس کے نقاط، اس کے پوائنٹ، اس کے دفعات، تو آپ کو فتح مبین کہیں نہیں دکھے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا رہا تھا، بہت سارے صحابہ کرام کو بھی دکھ رہا تھا، لیکن اکثر کو نہیں دکھ رہا تھا۔ بعد میں 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، جیسے جیسے اسلامی تاریخ آگے بڑھتی گئی، اسلامی دعوت کا میدان وسیع ہوتا گیا اور مسلمانوں کے ادوار آگے بڑھتے رہے، ویسے ویسے صلح حدیبیہ کو لوگ یاد کرتے رہے۔ اچھا یہ بھی ملا ہے تو صلح حدیبیہ کی دین ہے، یہ بھی ملا ہے تو یہ بھی صلح حدیبیہ کی دین ہے، سارا کا سارا کریڈٹ صلح حدیبیہ کی طرف منسوب ہو جاتا تھا۔ شروعات کرتے ہیں یہاں سے کہ اللہ رب العالمین نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین کیسے کہہ دیا۔ کھلی ہوئی جیت، کھلی ہوئی جیت، اللہ نے اس کو کیسے کہہ دیا۔ سب سے پہلی دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں میرے بھائیوں، مجھے 10 دفعات ریپیٹ نہیں کرنا ہے، 10 دفعات میں سے جو ایک اہم ترین دفعہ تھی اس میں یہ تھا کہ وَأَنَّهُ إِذَا كَانَ عَامَ قَابِلٍ خَرَجْنَا عَنْكَ فَدَخَلْتَهَا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں پہ ہماری اور آپ سے صلح ہوئی ہے ان میں ایک یہ ہے کہ اس سال آپ لوگ عمرہ نہ کریں، چلے جائیے مدینہ چلے جائیے، اگلے سال آپ لوگ آئیے گا۔ وَأَنَّهُ إِذَا كَانَ عَامَ قَابِلٍ، جب اگلا سال آئے گا، خرجنا عنکا، تو ہم مکہ آپ کی عزت کے لیے، آپ کو سکون سے عبادت کرنے کی خاطر ہم مکہ چھوڑ دیں گے۔ مکہ والے کہہ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیشکش نہیں کیا تو بھائی یہ بھی صلح میں پوائنٹ، یہ پوائنٹ بھی شامل کرو۔ مکہ والے یہ شامل کرا رہے ہیں، سہیل بن عمرو اور اس کے جو 2 ساتھی تھے وہ شامل کرا رہے ہیں۔ کیا کرا رہے ہیں کہ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ یہ سال تو چلے جائیں، اگلے سال وہ خود آئیں گے، آفر، آؤ مکہ آؤ، دعوت دے رہے ہیں، مکہ میں عمرہ کرنے کی اجازت دے رہے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں، اگلے سال تم لوگ عمرہ کرنے آنا، اور جب تم لوگ عمرہ کرنے کے لیے آؤ گے تو ہم مکہ والے پورے مکہ کو خالی کر دیں گے، تاکہ کہیں یعنی چھیڑ چھاڑ کی نوبت نہ آئے، کوئی شرارتی شرارت نہ کر سکے، کوئی آپ کو عمرہ کرنے کے، عبادت کرنے میں، خانہ کعبہ کے طواف کرنے کے معاملے میں آپ کو پریشان نہ کر سکے۔ مکہ پورا آپ کے لیے امن والا ہو جائے گا، پورا سکون والا ہو جائے گا، دل کھول کر کے پوری شرح صدر کے ساتھ آپ مکہ کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر موجود ہو کے یعنی تم لوگ کیا کرنا، اللہ کی عبادت کرنا۔ فَدَخَلْتَهَا بِأَصْحَابِكَ، آپ بھی آنا اور اپنے ساتھیوں کو بھی لے کر آنا۔ فَأَقَمْتَ بِهَا ثَلَاثًا، آپ آئے ہوں گے صلح حدیبیہ کے ٹائم پہ، عمرہ کریں گے، 1 دن واپس چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا 3 دن تم لوگ رہنا مکہ کے اندر۔ کتنا دن؟ 3 دن تک رہنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں آ رہا تھا۔ تو گویا اس طرح کی دفعات کہ اگلے سال تم لوگ آنا، 3 دن رہنا، ہم مکہ خالی کر دیں گے، میرے بھائیوں یہ در حقیقت ظاہر کر رہا ہے کہ مکہ والے کمزور ہو گئے ہیں۔ کیا ہو گئے؟ ابھی تک ان کا معاملہ کیا تھا؟ صلح حدیبیہ سے پہلے معاملہ ان کا کیا تھا؟ صلح حدیبیہ سے پہلے ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ لوگ اسلام کو دین ہی نہیں مانتے تھے، اسلام کو دین نہیں مانتے تھے۔ کوئی آدمی اگر اپنے باپ دادا کا جو شرکیانہ دین تھا، مشرکانہ کفریانہ دین تھا، اس کو چھوڑ کر کے اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر کے اسلام قبول کر لیتا تھا تو وہ لوگ نہیں کہتے یہ مسلمان ہو گیا ہے۔ کوئی اگر یہودی ہوتا تو لوگ بولتے یہودی ہو گیا، کوئی اگر نصرانی ہوتا تو بولے نصرانی ہو گیا، کوئی اگر یعنی مجوسی ہوتا تو لوگ بولتے اس کو مجوسی ہو گیا۔ لیکن جو کوئی آدمی مسلمان ہو جاتا، اسلام قبول کر لیتا، مکہ والے اس کو مسلمان نہیں بولتے تھے، اس کو بولتے تھے صحابی ہو گیا ہے، یہ بے دین ہو گیا ہے، یعنی اسلام کسی دین کا نام ہی نہیں ہے۔ صلح حدیبیہ سے پہلے اسلام کو دین بھی نہیں ماننے کے لیے تیار تھے، اور آج صلح حدیبیہ نے ان کو یہاں تک لے کر آ گیا کہ وہ کہتے ہیں اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو سچا بھی ہے اور حق بھی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ خانہ کعبہ، یعنی اسلام اتنا سچا دین ہے نا، ان کے ان دفعات سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اسلام اتنا سچا دین ہے کہ اب اس خانہ کعبہ کے اندر عبادت کرنے کے حقدار مسلمان بھی ہیں، اسلام کے ماننے والے بھی ہیں۔ اب ذرا سوچو، 6 سال پہلے رات کی تاریکی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان بچا کے نکلے تھے،
ہجرت مدینہ کی طرف ذرا آپ واقعہ دہرا لیں نظر کہ کیا حالت تھی مکہ کے اندر. وہاں سجدہ کر رہے ہیں تو اونٹ کی وجڑی ڈالی جا رہی ہے, گلے میں پھندا ڈالا جا رہا ہے, پتھروں سے مارا جا رہا ہے, بھپکیاں کسی جا رہی ہیں. اور آج صلح حدیبیہ یہاں تک آ گئی ہے, ان لوگوں کو پہنچا دیا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں مکہ میں آنا اور اطمینان کے ساتھ کھانے کعبہ کی اندر عبادت کرنا اور 3 دن تک تم کو رہنے کی یہاں اجازت میرے بھائیو. تو یہ گویا مسلمانوں کے لیے جیت ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے یہ تو مان لیا کہ اسلام ایک دین ہے. پہلے اسلام کو دین بھی نہیں مانتے تھے, پہلے کہتے تھے کوئی مسلمان ہوگا تو بولتے یہ بے دین ہو گیا ہے, اس کا کوئی دین نہیں ہے, صحابی ہو گیا ہے. اور یہی نہیں میرے بھائیو, آگے معاملہ یہ تھا کہ صرف اسلام کو ایک دین نہیں مانا, ان صلح کے پیچھے, ان صلح کے نقاط کے اندر جو چیز جھلک کر کے آ رہی تھی وہ صرف یہی نہیں کہ مکہ کے لوگوں نے اسلام کو ایک سچا دین مان لیا, بلکہ انہوں نے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ مدینہ کے اندر جو اسلامی ریاست ہے نا, اب وہ ریاست رہے گی. اسلامی ریاست کو مان لیا, اسلامی حکومت کو مان لیا میرے بھائیو. دیکھیے ایک صلح تھی, بہت بنیادی صلح تھی. صلح کا ترجمہ یہ تھا کہ اب جو آدمی یعنی جو قبیلے والے, صلح کے ٹائم پہ یہ معاہدات میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو قبیلے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا چاہتا ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف بننا چاہتا ہے, مسلمانوں کی مدد کرنا چاہتا ہے, ان کے ہاتھ پہ ہاتھ دینا چاہتا ہے, دوستی کی پینگیں بڑھانا چاہتا ہے, مکہ کے کافروں کی طرف سے کوئی شکایت نہیں ہے. آزادی کے ساتھ جو قبیلہ چاہے مسلمانوں کے ساتھ جا سکتا ہے, دوستی قائم کر سکتا ہے, معاہدہ قائم کر سکتا ہے, حلیف بن سکتا ہے, مددگار بن سکتا ہے. مکہ والوں کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سارے مکہ والے, پورے جزیرۃ العرب والے اگر اب مسلمان ہو جائیں تو یعنی مکہ والوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ یعنی مکہ کے سارے لوگ اور مکہ کے اطراف کے سارے قبائل مل کر کے سارے خاندان والے مسلمان ہو جائیں, ہلکے بگوش اسلام ہو جائیں, تو مکہ کے کافروں کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. ابھی تک کیا تھا؟ صلح حدیبیہ سے پہلے کیا تھا؟ اگر پتہ چل جائے کوئی آدمی مسلمان ہو گیا تو ہاتھ دھو کر کے اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے, زد و کوب کیا کرتے تھے, مارتے تھے, پیٹتے تھے, آنکھ کے انگاروں کے حوالے کیا کرتے تھے, رسیوں سے باندھ کر کے یعنی مکہ کے گلیوں میں یعنی دوڑایا جاتا تھا. یہ سارے کے سارے مراحل میرے بھائیوں ان دفعات کے اندر پوشیدہ تھے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو جان بوجھ کر کے یہ مان لیا. اور یہی نہیں, یہ دفعات کہ جو قبیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا چاہتا چلا جائے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آفر کیا ہی نہیں تھا, ان لوگوں نے خود آفر کیا تھا, اور یہ بتا رہا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دفعات طے کیا ہے وہ بلا شبہ ایک بنیادی چیز تھی. آج بتائیں ذرا کہ آج مکہ والے اس لیول تک گر چکے تھے. بظاہر ایسا لگ رہا تھا مسلمان ہار رہے ہیں, لیکن مکہ والے اندر سے اتنا زیادہ چکنا چور ہو چکے تھے کہ یہ تک طے کرنے پر تیار ہو گئے تھے, یہ تک ماننے کے لیے تیار ہو گئے تھے کہ اسلامی ریاست, مسلمانوں کی جو اسلامی ریاست ہے, مدینہ کے اندر جو اسلامی حکومت قائم ہے وہ اپنی جگہ پہ رہے گی. جو لوگ اس اسلامی ریاست کا سپورٹ بننا چاہتے, سپورٹر بننا چاہتے, سپورٹ کرنا چاہتے, مدد کرنا چاہتے, وہ دل کھول کر کے کر سکتے. اب ہماری طرف سے کوئی اعتراض نہیں تھا. اس سے پہلے کا معاملہ کیا تھا میرے بھائیوں؟ 100 اونٹ انعام رکھے جاتے تھے. سارا واقعات مظلوم مسلمانوں کی داستان مکہ کے اندر آپ اس کو دیکھ چکے میرے بھائیوں. اور اللہ یہی نہیں, اس سے پہلے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے, اسلام کو مٹانے کے لیے, نیست و نابود کرنے کے لیے انہوں نے کیا نہیں کیا. آج جو کہہ رہے نا اسلام ایک دین ہے, آ جاؤ خانہ کعبہ کے اندر تم کو عبادت کرنے کا حق ہے. مکہ کے مدینہ کے اندر جو اسلامی ریاست ہے, صحابہ کرام مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بلا شبہ ریاست قائم کیے, ہمیں ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. آپ بتائیں یہ کن کی طرف سے آ رہا ہے؟ یہ ان کی طرف سے آ رہا ہے جو مکہ میں پہلے دن سے ہاتھ دھو کر کے اسلام اور مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. کسی بھی حالت میں اسلام کے پودے کو ہرا دیکھ کر ان کو چبھن ہوتی تھی, کسی بھی کروٹ انہیں چین نہیں ملتا تھا. اگر ایک آدمی مسلمان ہو جاتا پورا مکہ کے اندر ہنگامہ کھڑا ہو جاتا تھا. کیا نہیں کیا انہوں نے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے, کیا نہیں کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مٹانے کے لیے. مکہ تو مکہ تھا, مسلمان مکہ سے جان بچا کر کے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. ان مکہ والوں نے کیا کیا؟ آج جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ مسلمانوں کا جو ساتھ دینا چاہتا دے سکتا ہے, ہم کو کوئی اعتراض نہیں تھا. یہی صلح حدیبیہ سے پہلے مکہ کے مشرکین تھے جنہوں نے بدر کے اندر فوج کشی کی.
सुलह यानी उसके मैदान उहुद के अंदर एक बड़ी फौज लेकर आए, और गज़वे अहज़ाब या गज़वे खंदक का तो मामला ही बड़ा निराला था, बड़ा ही अजीब था मेरे भाइयों, कि सिर्फ मक्का के काफिर लोग नहीं, मक्का के अतराफ में जितने कबीले थे, सारे कबीले मुसलमानों को उजाड़ने के लिए उजड़ चुके थे, उखड़ चुके थे, और मक्का छोड़ करके, अपना खानदान छोड़ करके, अपने बस्ती छोड़ करके सारे लोग एक बार की मिल करके एक छोटी सी रियासत, एक छोटी सी मुसलमानों की हुकूमत मदीना की ईंट से ईंट बजाने के लिए पूरी तगोदो कर दिया था, पूरी कोशिश कर दी, जितनी ताकत हो सकती थी वो सारा ताकत उसके अंदर खपा दिया था। और उनको यकीन भी था, उनको लगता था, उनको ये सच दिखता था कि एक ना एक दिन इस्लाम खत्म हो जाएगा, एक ना एक दिन मुसलमान खत्म हो जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के टाइम पे जब निकले तो उससे पहले जो दारुन नदवा के अंदर जो मीटिंग बैठी थी, आप उस पर जरा उस नकात पे कुछ थोड़ा गौर कर ले तो आपको पता चलेगा मक्का के मुशरिकीन को इब्तदा ही में लगता था कि इस्लाम नहीं पनप पाएगा, मुसलमान जिंदा नहीं बच पाएंगे। लेकिन आज क्या हो गया, वही लोग इस्लाम की ताकत और कुव्वत को मानने पर मजबूर हो गए, और इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन और कोई चारा नहीं था। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे इस बात को कि इन सुलहात के अंदर मुसलमानों के लिए बहुत फ़ायदा मेरे भाइयों। इसी तरह एक जो बहुत बुनियादी चीज़ थी, सबसे बड़ा जो फायदा हुआ वो ये, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी हुए तकरीबन 19 साल हो चुके हैं। कितने साल? 13 साल मक्का में और 6 साल मदीना के। सन 6 हिजरी में वाक़या था, तो 13 और 6 19 साल तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए थे वो मक्का का दीन नहीं था, वो मदीना का दीन नहीं था, वो किसी खास कबीले का दीन नहीं था, वो पूरी दुनिया का दीन था। वो आसमानी दीन था, आफाकी दीन था, आलमी दीन था, पूरी दुनिया के लिए वो दीन आया था। इससे पहले जो अदियान आते थे, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अंबिया आते थे, उनका जो दीन होता था, उनकी जो शरीयत होती खास इलाके के लिए, वहाँ चलो दावत व तबलीग कर रहे हैं। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए थे ना, वो एक आफाकी दीन था, पूरे आलमी दीन था मेरे भाइयों। दुनिया के कोने कोने में बसने वाले हर फर्द तक उस दीन को पहुंचाना था। 19 साल गुजर गए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत व तबलीग का कितना दायरा बड़ा किया। मक्का दावत व तबलीग किया, मदीना में दावत व तबलीग किया, बाहर के कंट्री बेचारे सूखा पड़ा हुआ है, कोई दावत व तबलीग का मरहला नहीं, कोई मिशन नहीं, कोई उनके उससे डिस्कस नहीं। क्यों 19 साल हो गए। क्यों? इसलिए मेरे भाइयों कि मक्का वालों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जांबाज सिपाहियों को, आपके जानिसार साहबे कराम को, दुआत और मुबल्लिगीन को जंगों में ऐसा उलझा रखा था, लड़ाइयों में ऐसा उलझा रखा था, गज़वात में ऐसा फंसा रखा था कि उसी में उलझ करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रह गए। सुकून नहीं लेने देते थे, चैन नहीं लेने देते थे, बाहर की दुनिया सोचने नहीं देते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के लाए हुए सच्चे दीन का प्रचार बाहर करने जाते थे तो ये लोग अंदर ही से पूरा खोखला किए बैठे रहते, चैन की नींद नहीं लेने देते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। लेकिन जब ये सुलह हो गई, 19 साल हो गए, इस्लाम या तो मक्का के अंदर है या तो मदीना के अंदर या थोड़े बहुत आसपास के गांव वगैरह के अंदर है। जब ये सुलह हो गई तो सुलह के अंदर एक दफ़ा थी, बहुत कीमती दफ़ा थी, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको समझ पाए थे। उसके अंदर एक दफ़ा थी, वस्तलहा अला वदिल हर्ब यानी नास 10 सिनीन। मुआहदा हो रहा है, अब मक्का वाले और मदीना वाले 10 साल तक जंग नहीं करेंगे। क्या करेंगे? ये ऑफर अल्लाह के रसूल ने नहीं दिया था, उधर ही से आया था कि अब मक्का वाले और मदीना वाले, कुफारे मक्का और मुसलमान मदीना के, ये आपस में अब जंग नहीं करेंगे। अच्छा, सिर्फ यही दोनों जंग नहीं करेंगे, बल्कि जो कबीले कुफार के साथ होंगे और जो कबीले मुसलमानों के साथ होंगे वो भी आपस में दूसरे का न जंग करेंगे, न गज़वात करेंगे, न लड़ाई करेंगे, और ना ही लड़ाई की सूरत में एक दूसरे की मदद करेंगे। अगर कोई कबीला बदतमीजी करे तो दूसरा कबीला उसकी मदद भी नहीं करेगा। ये सुलह हुदैबिया का बहुत अहम नुक्ता था कि 10 साल तक जंग बंदी होगी। या अमन फीह नास, सारे के सारे मक्का वाले, सारे के सारे मदीना वाले और बीच के सारे कबाइल वाले, या अमन फीह नास, इत्मीनान से रहेंगे, अमन सुकून के साथ रहेंगे। यकुफ बादहुम अन बाद, हर आदमी अपने हाथ को दूसरे आदमी के हाथ तक पहुंचने से रोकेगा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुलह किया तो आप देखें, मक्का यहाँ पे, मक्का जुनूब में है। मक्का कहाँ पे? मक्का जुनूब में है, और शुमाल में मदीना है, और उसके शुमाल में क्या है? खैबर है। क्या है? बीच में यानी मदीना है,
اور ایک سائڈ میں مکہ ہے اور دوسرے سائڈ میں خیبر ہے، بیچ میں مسلمان بیچارے چکی کے دو پارٹ کی طرح پس رہے ہیں، ادھر مکہ کے کفار اور دشمن کی شکل میں، ادھر یہود کی شکل میں، خیبر میں یہودی لوگ ہیں دشمن کی شکل میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سائڈ میں ریلیکس ہو گئے، اب مکہ والوں نے کہہ دیا 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ملا، باہر کی دنیا سوچنے کا موقع ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جو عام طور سے علاقے کے قبائل تھے جہاں تک ابھی اسلام کی دعوت نہیں پہنچی تھی یا برائے نام پہنچی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو ایک داعی اور مبلغ کی شکل میں اس علاقوں میں بھیجا کہ جا کے وہاں دین کا پرچار کرو، وہاں دین کا پرچار کرو، کیونکہ اندر سے تو اب لڑائی ہونے والی نہیں، مکہ والوں سے خطرہ ہے نہیں، اس لیے اب جاؤ فلاں قبیلے کے پاس، فلاں خاندان والوں کے پاس، فلاں بستی میں جاؤ، دین کا پرچار کرو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں جب اسباب اتنے نہیں تھے، ذرائع اتنے نہیں تھے، سفر کے لیے، آمد و رفت کے لیے، آنے جانے کے لیے اتنی سہولتیں نہیں تھی، اس کے باوجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد دوسرے کنٹری کے، دوسرے ملکوں کے راجہ مہاراجاؤں کے نام پہ خطوط لکھے، روم کے بادشاہ کو خط لکھ رہے ہیں، شام کے بادشاہ اور فارس کے بادشاہ کو خط لکھ رہے ہیں، مقوقس کو خط لکھ رہے ہیں، قیصر کو خط لکھ رہے ہیں، یعنی کسریٰ کو لکھ رہے ہیں، بڑے بڑے جو سپر پاور طاقتیں تھے وہاں پہ اسلام کی دعوت کی خاطر ان کو خطوط لکھے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ بہت جگہوں سے اچھا تاثر آیا، قبول اسلام کی لوگوں نے اس کا اظہار بھی کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سائڈ میں جب مطمئن ہو گئے تو دوسرا سائڈ یہودیوں کا تھا، وہاں سے تھوڑا خطرہ تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ون سائڈ، پہلے 2 سائڈ تھا، ادھر بھی لڑنا ادھر بھی لڑنا ہے، ان سے بھی ہوشیار رہنا ان سے بھی ہوشیار رہنا، اب ان سے ہوشیار ہونے کا خطرہ ختم، اب ان سے گھبراہٹ ختم، اب ان سے ٹینشن فری، اب ایک ہی دشمن ہے، اگر یہ زیادہ اونچ نیچ دکھائے گا، یہ اگر زیادہ سر اٹھائے گا تو اس کا سر کچل دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں یہ صلح حدیبیہ کرتے ہیں، ذی الحجہ کا مہینہ گزرتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی شرارت دیکھتے ہیں، دوسرے مہینے میں محرم کے مہینے میں یہ یہودیوں کی شرارت دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کا محاصرہ کر لیتے ہیں۔ خیبر والے نیچے دیکھ رہے ہیں، اوپر دیکھ رہے ہیں، دائیں دیکھ رہے ہیں، بائیں دیکھ رہے ہیں، کوئی مدد کے لیے آ ہی نہیں رہا ہے۔ کون آئے گا مدد کے لیے؟ کون مدد کے لیے آئے گا؟ کئی دنوں تک وہ قلعے کے اندر محصور تھے، بعد میں انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے صلح کرتے ہیں، ہم اب جنگ نہیں کریں گے، ہم یہاں سے چلے جائیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے کے اندر، بمشکل صرف 2 مہینے کے اندر یہودیوں کا ایک بہت بڑا قلعہ فتح کر لیا، اور خیبر کا علاقہ فتح ہو گیا۔ اس سے میرے بھائیوں اب دنیا والوں کے سامنے اسلام کی طاقت اور قوت کا مظاہرہ ہونے لگا۔ ارے مکہ والوں کو ڈھیر کر دیے اور خیبر والوں کو ڈھیر کر دیے، سب سے خطرناک یہ تھے، اب ان کو بھی ڈھیر کر دیے، اب مسلمانوں کے سامنے ٹکنا آسان نہیں ہے۔ اور یہی وجہ تھی میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ ہو گئی اور اس کے اندر یہ معاہدہ تھا امن و امان والا کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، کوئی کسی کے چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا، تو اس کے بعد یہ 19 سال کا ہو گیا نا، 19 سال کا عرصہ، 19 سال میں ابتدائے نبوت سے لے کر ابھی تک جتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے اس سے کئی گنا زیادہ صرف 2 سال میں مسلمان ہوئے، 2 یا 3 سال کے اندر، یعنی 19 سال میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے، اس کا کئی گنا زیادہ میرے بھائیوں صرف 2-3 سال کے اندر صلح حدیبیہ کے بعد فوراً مسلمان ہونے لگے۔ ابھی تک مسلمانوں نے اسلامی لشکر کے نام پہ 3000 سے زیادہ فوج نہیں دیکھا تھا، زیادہ ابھی صلح حدیبیہ تک جو تعداد مسلمانوں کی لشکری یعنی اسلامی فوجوں کی اور اسلامی سپہ سالاروں کی جو گئی تھی کسی بھی جنگ میں وہ 3000 تھی۔ اللہ اکبر۔ صلح حدیبیہ کیا تھا؟ یہ اللہ کا بہت بڑا معجزہ تھا، یہ تو مسلمانوں کے لیے بہت بڑی بشارت تھی، لوگ نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ صلح حدیبیہ سن 6 میں ہوتا ہے، ابھی تک صرف زیادہ مسلمانوں کی سب سے بڑی جو لشکر تھی وہ صرف 3000، اور صرف 2 سال گزرتا ہے مکہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کا محاصرہ کرتے ہیں، یعنی یہودیوں یعنی مکہ کے مشرکین کے ان جو وعدہ کیا گیا تھا، جو معاہدہ کیا گیا تھا، اس معاہدے کو توڑنے کی وجہ سے 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، لیکن یہ لوگ بمشکل 1 یا 2 سال تک اس معاہدے پر باقی رہے، یعنی مکہ کے کفار نے اس معاہدے کو توڑ دیا۔ جب معاہدے کو توڑ دیا تو معاہدے کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مکہ کا محاصرہ کر لیا۔ مکہ کا محاصرہ کیا تو کتنے مسلمان تھے؟ 10,000۔ کتنے؟ 3000 سے کہاں پہنچ گئے 2 سال کے اندر؟ یعنی 2 سال کے اندر 3000 سے 10,000 پہنچ گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر جنگ لڑے، بغیر خون خرابہ کیے مکہ الحمدللہ فتح ہو گیا۔ اللہ، مکہ اتنا آسانی کے ساتھ فتح کیسے ہو گیا؟ یہ بھی سوچنے کی چیز ہے،
یعنی ابھی مکہ سے نکلے کتنا دن ہوا تھا بھائی؟ بمشکل 8 سال ہوا ہے. سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ چھوڑ کر کے مدینہ کے صرف 8 سال ہوا. 8 سال کے اندر اتنا سکون کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ فتح مل جاتا ہے اور فتح مبین ہو جاتا ہے کہ کہیں کوئی خون خرابہ نہیں ہوتا ہے, کہیں کوئی قتل و غارت گیری نہیں ہوتی, کوئی تلوار بھی نہیں لے رہا تھا. سارے کے سارے بڑے بڑے جگادری, کٹر پنتھی, بڑے بڑے دشمن اپنی تلوار سائڈ میں پھینک دیے. کون ان سے پنگا لے گا, کون ان سے جنگ چھیڑے گا؟ یہ آپ بتائیں میرے بھائی. مکہ والوں کو کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں تھا. مکہ والے آپس میں دوسرے کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. مکہ فتح ہونے کے ٹائم پہ کیا معاملہ تھا؟ اور مکہ فتح ہوا 10,000 صحابہ کرام تھے. جنگ حنین چند دنوں کے بعد ہوتی ہے, اس کے اندر 12,000 صحابہ کرام. اللہ اکبر, کیا 12,000 صحابہ کرام. اور یہ جب صلح حدیبیہ ہو گئی تو اور 10 سال تک کوئی کسی کو سے جنگ نہیں کرے گا, تو اتنے سارے مسلمان ہوئے میرے بھائیوں کہ اس میں سیف اللہ جن کا لقب ہے, انہی چیزوں سے متاثر ہو کر سیف اللہ بن گئے تھے خالد بن ولید. ورنہ وہ خالد بن ولید تھے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ, جلیل القدر صاحب, عمرو بن عاص, اللہ اکبر, عمرو بن عاص جیسے جلیل القدر صحابی یہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ ایک ساتھ تینوں آ رہے ہیں مدینہ کے اندر, کوئی ان کو بلانے والا نہیں گیا تھا. یہ حالات سے دیکھے, حالات کا جائزہ لیے, یار مسلمانوں کا اتنا زیادہ ڈیولپ, اتنا زیادہ ترقی, اتنا زیادہ یعنی بے اسباب, بغیر سہارا, بے یار و مددگار بظاہر ایسا ہوتا ہے, بے ساز و سامان, اتنا زیادہ آگے کیسے جا رہے ہیں؟ انہی کا نام ہوتا جا رہا ہے. اسلام سچا ہے, اسلام سچا ہے. خالد بن ولید, عثمان بن طلحہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ تینوں ایک ساتھ مدینہ آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو کہا مکہ نے اپنے دل کے کلیجوں کو مدینہ میں پھینک دیا ہے. مکہ نے اپنے دل کے گوشوں کو, اپنے کلیجے کو نکال کر کے مدینہ والوں تمہارے نصیب میں اللہ نے رب العالمین نے دے دیا ہے. یہ بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں, یہ بڑے جرنیل پہلے بھی تھے, بڑے بہادر لوگ تھے. اور بہادر لوگوں کا جانا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہنے لگے. اور یہی نہیں میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صلح کے بعد جب لائن لگا کر کے لوگ اسلام کی طرف آئے, تو اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ اسلام جو سچا دین تھا, سچا دین ہے, سچا دین رہے گا. کسی کو آج نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, کل سمجھ میں آئے گا, کل نہیں سمجھ میں آئے گا, پرسوں سمجھ میں آئے گا. مرنے سے پہلے اس کو یقین ہو جائے گا اسلام سچا دین تھا. مرنے سے پہلے ہر آدمی کو یقین ہو جائے گا کہ اسلام سچا دین ہے. لیکن کسی کو اس ٹائم پتہ چلتا ہے جس ٹائم پتہ چلنے کا کوئی فائدہ, موت کا فرشتہ آ گیا اور اتنا ڈراؤنا شکل میں آیا. مسلمان تو کہہ رہے تھے ڈراؤنا شکل میں آئے گا اگر روح خراب رہے گی. انسان اگر بد اعمال رہے گا, گناہوں کا انبار لگا کے جائے گا, تو ڈراؤنی شکل میں فرشتے آ گئے. اور اسلام سچا ہے, کچھ نہیں ہونے والا ابھی. تو میرے بھائیوں, اس سے جو پتہ چل رہا ہے کہ جو مسلمانوں کی تعداد 1-2 سال کے اندر اتنی زیادہ بڑھ گئی نا, اس سے پہلی بات کا اندازہ یہ ہوتا, پتہ چلتا ہے کہ اسلام ایک سچا دین ہے اور ایک آفاقی دین ہے. اور دوسرا یہ کہ بہت سے لوگ سماج کے اندر ایسے تھے اس زمانے میں بھی جو اسلام کی سچائی کو مان چکے تھے. وہ دل سے کہہ رہے تھے ہاں یہ اسلام سچا ہے. بولو لے یار, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے, ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حملہ کرنے کے لیے اتنے مکہ کے بہادر لوگ گھیرے ہوئے تھے, بیچ میں سے نکل گئے. کچھ تو بات ہے. اچھا, ان دونوں کو تلاش کرنے کے لیے پورے مکے میں اناؤنس کیا گیا, ملکی سطح پر اعلان کیا گیا کہ بھائی جو پکڑ کے لائے گا 100 اونٹوں کو انعام دے. کوئی نہیں پکڑ پایا. یار کیا بات ہے, کچھ تو سچائی اس کے اندر ہے. تو کچھ لوگ ایسے تھے اس سماج کے اندر, بلکہ اکثر لوگ ایسے تھے جو اسلام کے واقعات کی تہ تک جا کر کے اسلام کی سچائی کو مان چکے تھے, لیکن اس کا کافروں کے ڈر کی وجہ سے, مکہ کے کافروں کی دہشت کی وجہ سے اس کا اظہار نہیں کر پا رہے تھے. جب ان کو مل گیا 10 سال تک کچھ ہونے والا نہیں ہے, تو وہ فوراً اعلان کر بیٹھے. جو ان کے دل کے اندر اسلام کی سچائی تھی زبان پہ آ گئی, اور زیادہ لوگوں نے کلمہ پڑھ کر اس بات کا اقرار کیا کہ بلا شبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہی حق پر تھا اور سچا دین ہے. اور یہ نہیں میرے بھائیو, اللہ جو سب سے مشکل ترین شرط تھی, اس پر تھوڑی سی گفتگو کر کے بات ختم کرتا ہوں. سب سے مشکل ترین جو شرط تھی, جو صحابہ کرام کے گلے کے نیچے نہیں اتر رہی تھی, وہ یہ تھا میرے بھائیو کہ جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ والوں کی طرف سے آئے گا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہوگی کہ اس کو واپس کر دیں گے. یعنی اگر کوئی کافر ہے وہاں پہ اور مسلمان بن گیا, مسلمان بن کر کے یعنی مسلمانوں کے پاس مدینہ آ جا رہا ہے, تو مدینہ کے سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ اس مسلمان کو مکہ والوں کے پاس واپس کر دیں گے. کوئی سچ آئے گا؟ عمر رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول ایسا کیسے؟
ایسا کیسے؟ اپنے ایک بھائی کو کافروں کے حوالے کر دیں گے؟ ارے کافر لوگ کریں گے کیا؟ اللہ کے رسول ایسا کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاں ایسے ہے۔ اچھا دوسری شرط کیا تھی؟ ادھر سے اگر کوئی گیا، ادھر سے کوئی گیا ادھر، تو ادھر والے واپس نہیں کریں۔ مسلمانوں میں سے اگر کوئی چلا گیا مکہ اور وہ ہو گیا مرتد، تو اس مکہ والوں کی ذمہ داری نے اس کو واپس کرنا۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ یعنی ون سائڈ لگ رہا تھا کہ مسلمان دبے ہوئے ہیں، لیکن اس کے گہرائی کے اندر جائیں۔ یہ پیشکش کس نے رکھا تھا؟ صلح کی یہ دفعہ کس نے رکھا تھا؟ مکہ والوں نے رکھا تھا نا۔ اس کا مطلب یہ تھے مکہ والے بیچارے اندر سے ڈرے ہوئے تھے، یہ بھی جا سکتا ہے، یہ بھی جا سکتا ہے، اپنا بھائی جا سکتا ہے، بیٹا بھی جا سکتا ہے، باپ بھی جا سکتا ہے، بیوی بھی جا سکتی ہے۔ تو ان کو ڈر لگا رہتا تھا کہ اپنا آدمی بھاگ کے چلا جائے گا، اپنا آدمی مسلمان ہو کے مسلمانوں کے سب میں مل جائے گا، اس لیے ان کو اندر سے ڈر لگا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کو یقین تھا کہ میرا جو دین ہے نا، ہمارا جو دھرم ہے نا، وہ سچا دھرم نہیں ہے۔ ہمارا دھرم جو ہے وہ ندی کے اس کنارے کی طرح ہے جہاں سے یعنی پانی نے پورے مٹی کو نکال کے رکھ دیا ہے اور کھڑا ہے، تھوڑا سا جھٹکا لگے گا تو نیچے چلا جائے گا۔ ان کو ڈر لگا رہتا تھا کہ سارے کے سارے مکہ والے ہمارے خاندان والے مسلمان نہ ہو جائیں، اس لیے ان کو نے شرط لگایا کہ بھائی یہاں سے کوئی بھاگ کے جائے گا تو واپس کرنا پڑے گا۔ اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ایگری ہو گئے، تیار ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ جو اپنا ہوگا تو جائے گا نہیں، اپنا جو ہوگا وہ کائے کو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلم کی روایت ہے، انہ من ذهب منا الیہم فعبد اللہ، جو آدمی ہم میں سے وہاں چلا گیا نا، اللہ اس کو برباد کر دے گا۔ کیا ہوگا؟ کون جائے گا بھائی؟ کوئی مسلمان وہاں جائے گا؟ مسلمان جب تک رہے گا جب تک تو نہیں جائے گا۔ نہ اللہ چھوڑے گا، نہ اللہ کو چھوڑے گا، نہ اللہ کے رسول کو چھوڑے گا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ شہر مدینہ کو چھوڑے گا۔ وہاں تو جائے گا ہی نہیں۔ کون جائے گا؟ مرتد جائے گا، وہ آدمی جائے گا جو جس کے اندر اسلام کی محبت نہیں ہے۔ تو بھائی جس کے اندر اسلام کی محبت نہیں وہ بھاگ گیا تو اچھا ہے، جس کے اندر اسلام کی محبت نہیں ہے نا وہ مرتد ہے، تو مرتد ہماری صفوں میں سے نکل جائے تو کم سے کم ہم ہوشیار ہو جائیں گے، ہم کو اتنا نقصان نہیں پہنچے، جانے دو اس کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا ومن وجدہ، اور ایک بہت پیارا لفظ اسی پہ بات کو ختم کر دیتے ہیں، ومن جانا منہم، اور جو آدمی ان میں سے بھاگ کر آئے گا، جو یہاں سے جائے گا وہاں اللہ اس کو برباد کر دے گا، دنیا کے اندر بھی برباد کر دے گا، آخرت میں بھی برباد کر دے گا۔ اور یقین دنیا کے اندر برباد ہوا، جو گیا بیچارہ اس کو کوئی پرسان حال نہیں ہوا، کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوا ہی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور جو آدمی وہاں سے بھاگ کر کے ہمارے پاس آئے گا تو سیجعل اللہ لہ فرجن و مخرجن، تو جو آدمی وہاں سے مسلمان بن کر ہمارے پاس آئے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا۔ ہماری ذمہ داری جو صلح ہے نا، ہماری صلح کے مطابق ہماری ذمہ داری صرف یہ کہ ہم اس کو مدینہ میں نہیں رہنے دیں گے۔ ادھر بھی ملک اللہ کی زمین کشادہ ہے، ادھر بھی اللہ کی زمین کشادہ ہے، ادھر بھی اللہ کی زمین کشادہ، مدینہ چھوڑ کر کہیں بھی اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے جا سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سمجھا تو آپ ذرا دیکھیں ابو جندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، آپ دیکھیں بیچارے یہ لوگ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دیا، ان کے کہنے کے مطابق واپس کر دیا۔ کہا ان لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ ہم مسلمان ہیں، سچے مسلمان ہیں، آپ ہم کو کافروں کے حوالے کر رہے ہیں، یہ لوگ ہم کو تو مار ڈالیں گے۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ ان کافروں کے حوالے کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، بدعہدی نہیں کر سکتا، جو معاہدے میں بات ہوئی وہ ہوئی ہے، ہم آپ کو واپس کریں گے۔ لیکن یہ ماشاءاللہ لمبا واقعہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو اشاروں میں پڑھا دیا۔ اب یہ گئے، تھوڑی دور پہنچے تھے ذوالحلیفہ کے میدان میں، وہاں جو دو لوگ لے کے جا رہے تھے کافر، جو دو کافر مکہ سے آئے تھے، ان کو جب لے کر جا رہے تھے تو انہوں نے کہا یار تیری تلوار بہت خوبصورت ہے۔ اپنے کافر سے کہا، یہ مسلمان تھے اور دو کافر لے کے جا رہے تھے، کافر سے کہا جو لے کے جا رہے تھے یار تمہاری تلوار بہت اچھی ہے۔ بولے ہاں یار بہت خوبصورت ہے، میری تلوار جیسی مضبوط ہے، بہت آزمایا، ارے بہت طاقتور تلوار ہے۔ کہا ذرا مجھے بھی دکھاؤ، بہت خوبصورت تلوار ہے۔ انہوں نے لیا، اس کے لگا دیا سامنے والے کو۔ اب وہ ایک کو لگا تو دوسرا بھاگ کر کے مدینہ آیا، ڈائریکٹ مسجد کے اندر گھس گیا۔ اللہ کے رسول ہمارا ساتھی مارا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ساتھی مارا گیا۔ بولے ہم نے کچھ نہیں کر سکتے، مدینہ میں تھوڑی ہوا ہے، مدینہ کے باہر ہوا، تمہاری ذمہ داری سنبھالنا، ہماری ذمہ داری صرف مدینہ کے اندر تھا، مدینہ میں اندر کوئی آئے تو واپس کر دیں گے، ہم نے واپس کر دیا، تم اس کو نہیں سنبھال پائے تو میری کیا ذمہ داری ہے۔ اب ان کو لگا کہ صحابی کو لگا ہم کو یہاں مدینہ میں آنے نہیں دیں گے۔ وہ صحابی بیچارے ایک ساحل کے کنارے وہاں جا کے ایک جگہ پہ وہاں بیچارے پڑاؤ ڈال لیے۔ اب جس کو بھی مکہ کا جو بھی آدمی مسلمان ہوتا اس کو لگا کہ معاہدے کی مخالفت اللہ کے رسول نہیں کریں گے اور ہم کو مدینہ آنے نہیں دیں گے، تو وہ کیا کرتا وہاں مسلمان ہوتا اور وہی حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر کے ابو جندر رضی اللہ تعالیٰ، کئی لوگ آئے، جو مسلمان ہوتا وہیں جاتا، مدینہ نہیں آتا، کیونکہ مدینہ جائیں گے تو یو ٹرن لینا پڑے گا، ہم کو واپس بھیج دیں گے، وہیں جاتا۔ اب وہاں ایک ان کا اچھا خاصا ماشاءاللہ ایک ٹیم تیار ہو گئی، مسلمانوں کی ایک نئی ٹیم تیار ہو گئی۔ اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے مکہ والے ہم کو نکالا نا، تو یہ مکہ والے جب شام جاتے تھے تو ان کے قافلے پہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، پریشان کرتے تھے، تنگ کرتے تھے، سامان لوٹ لیا کرتے تھے۔ یہ لوگ مکہ والے پریشان ہو گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے اوپر رحم کریں، وہ آپ کے جو ساتھی وہاں ہیں نا ذرا ان کو مدینہ بلا لو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی تم نے معاہدہ کیا تھا اس کے لیے ہم نے وہاں چھوڑا تھا، ٹھیک ہے اگر تم کہتے تو واپس آ جائیں گے۔ عرض کرنے کا مطلب میرے بھائیو صلح حدیبیہ اسلامی تاریخ کا بہت ہی سنہرا واقعہ ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالی ہم تمام بھائیوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو دور اندیشی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھداری تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو سیاسی بصیرت تھی، اللہ تعالی ہم تمام بھائیوں کو اس سے استفادہ کرنے کی اور اس سے نصیحت و عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور۔ أرسلناك إلا رحمة للعالمين